AK-47 والوں, AK-48 والوں, کہ آپ دور دراز سے آئے, آپ تھکے تو نہیں؟ ہاتھ ہلا کے ذرا بتائیں, نعرہ لگائیں. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. اب یقین آ گیا ہے, وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والے, آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا. خدا کی بارگاہ میں کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے, کوانٹٹی کو دیکھا ہی جاتا. ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بابا اچھا کہا کرنا تھا, کوئی کڑا نہیں, کوئی کل کافی ہوتا ہے. ایک ایک نہیں ہے کہ ایک ہزار پر نہیں, ایک لاکھ پر باری ہے. سویڈن یہ نہ سمجھے کہ وہ ہماری پہنچ سے دور ہے. یہ تو نظریہ ہوتا ہے نا, نظریے کی کچھ حدیں نہیں ہوتی, نظریے کا کوئی ملک نہیں ہوتا. ہمارے نظریاتی کارکن سویڈن میں بھی ہے. ان ظالموں نے قرآن کی گستاخی کی ہے, انشاءاللہ ان کا سر قلم کر کے دو. اور اللہ نے وہ سویڈن والوں, اسلام آباد سے, پاکستان سے, ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابے کا نوکر, بابے کا دیوانہ تمہیں پیغام دیتا ہے کہ ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. اے زشت ہماری راہ سے ہم موت کی عزت کرتے ہیں. جیش محمد سوف یعود, جیش محمد سوف یعود. گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. سویڈن والوں, یہ صرف نعرہ نہیں ہے. حکومت پاکستان اگر اعلان کرے کہ ہم نے صرف 100 غلاموں کو, 100 نوکر مصطفیٰ کو جو گستاخان قرآن ہے, ان کے گردنوں کو قلم کرنے کے لیے بیٹھنا ہے, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ 100 نہیں, 1000 نہیں, لاکھ نہیں, کروڑوں مسلمان ریڈی ہو دیں گے اپنی اور میں حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں کہ تم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, اور پوری پاکستانی قوم کہتی ہے کہ لبیک والے کدھر ہیں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ لبیک والے, پیچھے پہ بیٹھنے والے بابے کے دیوانے کدھر ہیں. سیلاب ہو تو لبیک والے, آندیاں آئیں تو لبیک والے, طوفان آئے تو لبیک والے, ختم نبوت کا معاملہ ہو تو لبیک والے, ناموس رسالت کا معاملہ ہو تو لبیک والے, حرمت قرآن کا معاملہ ہو تو لبیک والے, پاکستان بچاؤ مارچ ہو تو لبیک والے, مہنگائی کا مسئلہ ہو تو لبیک والے, کرپشن کا مسئلہ ہو تو لبیک والے, میرٹ کا کرنا ہو تو لبیک والے. ارے تم ہمیں کہاں ڈھونڈتے ہو, تمہیں ہم کہاں نہیں ملے, ہر جگہ تمہیں لبیک والے ملے ہیں. اس لیے یہ جو لبیک والوں کی آواز ہے, اس کی تمہیں قدر کرنا پڑے گی. یہ نہ ہو کہ تمہیں اسلام آباد کی سرزمین پر چھپنے کی جگہ نہ ملے.
बाबा जान बाबा जान तुसी नहीं रहे बाबा जान आप नहीं रहे आपका वो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन वाला दौर नहीं रहा मगर बाबा जान आपके बाद जालिमों का डर नहीं रहा बाबा जान आपके बाद कादियानियों का डर नहीं रहा बाबा जान आपके बाद अमेरिका का डर नहीं रहा बाबा जान आपके बाद स्वीडन का डर नहीं रहा बाबा जान आपके बाद इंडिया का डर नहीं रहा बाबा जान आपके बाद थाईलैंड का डर नहीं रहा बाबा जान आपके बाद ये करता है जान को हथेली पे रखकर नामूस रिसालत और खुर्मत कुरान के लिए कुर्बान कर इसलिए हम अगर पुरअमन हैं तो हमें पुरअमन रहने दिया जाए हम इंतहा पसंद नहीं है चौधरी साहब ये जो स्वीडन में कुरान करीम सरकारी सतह पे जलाया गया है क्या वो इंतहा पसंद नहीं है क्या वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है क्या वो टेररिस्ट नहीं है हमें मजबूर न किया जाए हमें और भी रास्ते आते हैं मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि स्वीडन के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उनके थ्रू जिस तरह उन्होंने सरकारी सतह पे यार गुस्ताखी की है कम से कम उनको अपना एहतजाज को रिकॉर्ड कराओ उनको बताओ